عام طور پر جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھئی اس دنیا سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے، ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر اصل نجات بھاگنا نہیں بلکہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ حاصل کرنا ہو، ایک کامیابی؟ آئیے قرآن کے اسی بڑے منفرد نظریے کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے اس کی بنیاد ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کو ایک چیلنج، اور خاص طور پر ہم اس کے 9ویں باب نجات کے جو آخری حصے ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو شاید ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے کہ بھئی یہ نجات، یہ سیلویشن آخر ہے کیا چیز؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا جو مشکلات سے بھری پڑی ہے اس سے بس بھاگ نکلو، یا پھر اسی دنیا میں رہ کر انہی مشکلات سے لڑ کر کچھ بننا، کچھ حاصل کرنا؟ دیکھیں، نجات کو سمجھنے کے دو بالکل الگ الگ راستے ہیں۔ ایک سوچ تو ہے فرار کی، یعنی یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، ایک مصیبت ہے، اور اصل کامیابی بس اس سے بھاگ جانے میں ہے۔ لیکن قرآن جو تصویر دکھاتا ہے وہ اس سے آپ کہہ لیں کہ 180 ڈگری مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نجات بھاگنے کا نام نہیں بلکہ اسی دنیا کے اکھاڑے میں اتر کر اپنی خودی، اپنی شخصیت کو بنانے اور نکھارنے کا نام ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا سیدھا سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں رہ کر ہی کچھ بننا ہے تو پھر اسے اتنا مشکل کیوں بنایا گیا ہے؟ ہر قدم پر رکاوٹیں، چیلنجز، آخر اس ڈیزائن کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ قرآن اس کا بڑا گہرا جواب دیتا ہے کہ یہ رکاوٹیں انسان کو ہرانے یا مایوس کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کی حیثیت بالکل ویسی ہے جیسے شدید دباؤ اور حرارت کوئلے کے ایک ٹکڑے کو ہیرے میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ مشکلات اصل میں انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں نا، ان کو باہر نکالنے کا، ان کو نکھارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور شخصیت کی تعمیر کا یہ جو سفر ہے، یہ سمجھیں کہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ ناکامیاں آتی ہیں، دھچکے لگتے ہیں، لیکن وہ روح کو توڑتے نہیں بلکہ فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، جب انسان ان رکاوٹوں پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک گہرائی، ایک پختگی آتی ہے۔ اور پھر تیسرے اور آخری مرحلے میں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے، یہ دنیا تو دشمن تھی ہی نہیں، یہ تو ایک ٹریننگ گراؤنڈ تھا، ایک ایسا میدان تھا جو انسان کو مضبوط بنانے کے لیے ہی سجایا گیا تھا۔ اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس پوری جد و جہد میں انسان سے غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں، گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک غلطی کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم، کھیل ختم؟ نہیں، قرآن یہاں مایوسی کے سارے دروازے بند کرتا ہے اور امید کی ایک بہت بڑی کھڑکی کھولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کے برے اثرات کو زائل کر سکتے ہیں، انہیں مٹا سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی اصول کو قرآن مجید نے سورۃ المؤمنون کی آیات 102 اور 103 میں بیان کیا ہے۔ فرمایا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی جن کے اعمال کا پڑھنا بھاری ہو گیا بس وہی ہیں کامیاب لوگ، اور جن کا پڑھنا ہلکا رہ گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہی ذات کو، اپنے نفس کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ تو دیکھیں، کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، معیار یہ ہے کہ نیکی کا پڑھنا بھاری رہے۔ یہ نیکی کے غلبے کا اصول ہے، مکمل بے گناہی کا نہیں۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی کہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اعمال کے وزن سے ہونا ہے، تو پھر جنت اور جہنم کا وہ جو روایتی تصور ہے نا کہ وہ کوئی پہلے سے تیار جگہ ہیں جہاں لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، وہ تصور خود بخود چیلنج ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی نظریہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم آخر ہیں کیا؟ قرآنی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ کوئی جگہیں نہیں ہیں بلکہ انسان کی اپنی نفسیاتی حالتیں ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اپنی ذات کی تکمیل، اطمینان اور آگے بڑھنے کی نہ ختم ہونے والی خواہش۔ اور جہنم وہ ہے شخصیت کا ٹھہر جانا، جمود کا شکار ہو جانا اور مکمل مایوسی کی کیفیت۔ جنت کو یوں سمجھیں کہ یہ اس نفس کی حالت ہے جو کبھی رکتا نہیں، جو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، ایوالو ہو رہا ہے۔ اس کی بہترین مثال ایک کوہ پیما کی ہے۔ جب وہ ایک چوٹی سر کرتا ہے نا تو تھک کر بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ سامنے اس سے بھی اونچی چوٹیاں دیکھ کر ایک نئے جوش سے بھر جاتا ہے۔ بس یہی جنت ہے، ایک کامیابی کی خوشی اور آگے بڑھنے کا ولولہ، دونوں ایک ساتھ۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ ہے جہنم۔ یہ لفظ اصل میں عبرانی زبان کے لفظ گہنا سے نکلا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی دلدل ہے جہاں انسان کی شخصیت کی گروتھ، اس کی نشو و نما بالکل رک جاتی ہے۔
یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں غلطیوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آگے بڑھنے کی ساری ہمت، ساری امید ہی دم توڑ دیتی ہے، اور انسان بس حسرت اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا۔ اس کیفیت کو امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ نے 2 جملوں میں کیا خوب سمیٹا ہے: پیچھے مڑ کر دیکھو تو فخر کرنے کو کچھ نہیں، اور آگے دیکھو تو امید کی کوئی کرن نہیں۔ سچ پوچھیں تو یہی جہنم ہے، مکمل نا امیدی کی ایک جیتی جاگتی تصویر۔ تو آئیے نجات کے اس پورے قرآنی نظریے کو 4 بڑے اہم نکات میں خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، جزا اور سزا کوئی باہر سے دی جانے والی چیزیں نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اعمال کے فطری نتیجے ہیں۔ دوسرا، جنت اور جہنم مقامات نہیں بلکہ خود ہماری اپنی ذات کی اندرونی کیفیات ہیں۔ تیسرا، کوئی سفارش، کوئی کفارہ انسان کو اس کے اعمال کے نتائج سے نہیں بچا سکتا۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم نقطہ، انسان کی شخصیت کا معیار کوئی اور نہیں، وہ اپنے اعمال کے ذریعے خود اپنی شخصیت بناتا یا بگاڑتا۔ یہ پورا نظریہ گناہ کے کانسیپٹ کو بھی بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے مطابق گناہ کوئی وراثت میں ملا ہوا داغ نہیں ہے جسے اوریجنل سن کہتے ہیں۔ نہیں، گناہ اصل میں انسان کے اپنے غلط کام کا اس کی اپنی شخصیت پر پڑنے والا ایک منفی اثر ہے، ایک ایسا داغ جسے صرف اور صرف انسان کے اپنے نیک اعمال ہی صاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم بلکہ ایک ذاتی سوال کے سامنے لا کھڑی کرتی ہے۔ اگر جنت اور جہنم کا آغاز اسی زندگی سے ہو رہا ہے، اگر ان کی بنیاد یہیں رکھی جا رہی ہے، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج اس وقت اپنے اعمال سے اپنے لیے کون سے حالت تعمیر کر رہے ہیں، مسلسل ترقی اور اطمینان والی، یا پھر حسرت اور جمود والی۔ اور اسی سوچ طلب سوال پر ہم آج کی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔